بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں یہ سوال لے کر کے کہ نصاب تعلیم کو لے کر کے مدارس کے سروے کے پس منظر میں دارالعلوم دیوبند کی طرف سے ابھی 2 روز پہلے جو ایک فیصلہ آیا ہے، اس سلسلے میں اصلاح نصاب اور نصاب تعلیم میں ترمیم اور اصلاح کے جو اصل دعوے دار رہے اور اس کا سب سے پہلے بیڑا اٹھانے والی دارالعلوم ندوۃ العلماء کی تحریک رہی، تحریک ندوۃ العلماء جس کے نام سے جو موسوم ہے، اور بانی ندوہ مولانا مونگیری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خواب تھا کہ نصاب تعلیم ایک ایسا وضع کیا جائے جو بڑا جامع اور شامل ہو، اور اس میں دینی اور عصری دونوں تقاضوں کا خیال رکھا جائے۔ اور علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مزید سوار کر اور منقح شکل میں پیش کیا، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ تحریک ندوہ نے جس چیز کا بیڑا اٹھایا اور جس چیز کو بڑے شد و مت کے ساتھ پیش کیا، افسوس کے ساتھ دارالعلوم جو اس کا قائم ہوا اس میں اس چیز کا صحیح طور پر نفاذ نہیں ہو سکا، اور علامہ شبلی کو اسی لیے ندوۃ العلماء سے خیر آباد کہنا پڑا، ندوہ چھوڑنا پڑا، کہ وہ چاہتے تھے کہ ایک ایسا نصاب تعلیم پیش کیا جائے جو دینی مضامین کے ساتھ ساتھ عصری مضامین پر بھی مشتمل ہو۔ اس سلسلے میں طلباء کے درمیان آج کل بڑی بے چینی ہے، بڑا اضطراب ہے کہ دارالعلوم دیوبند نے تو اپنا موقف کلیئر کر دیا ہے، لیکن ابھی تک ندوۃ العلماء کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ اس طرح سے اس تعلق سے سامنے نہیں آیا ہے، اور ان کی طرف سے ابھی سکوت ہے، خاموشی ہے، اور طلباء کے اندر بڑی بے چینی ہے، اور طلباء چاہتے ہیں کہ جیسے دارالعلوم دیوبند نے ایک اعلان کر دیا ہے کہ ندوۃ العلماء کی طرف سے بھی کوئی صریح اور صاف موقف سامنے آئے۔ اس تعلق سے ہم آپ کی خدمت میں آج حاضر ہوئے ہیں، آپ اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ تحریک ندوۃ العلماء کا جہاں تک تعلق ہے، جن مقاصد کے لیے اس کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، اور 19ویں صدی کے اواخر میں جو قدم اٹھایا گیا تھا، جب اس ملک پر انگریزوں کا غلبہ تھا، تو ان مقاصد میں اہم ترین مقصد یہ تھا کہ نظام تعلیم کی اصلاح کی جائے، نصاب تعلیم کو اپ ٹو ڈیٹ بنایا جائے، شرعی اور عصری تعلیم کو باہم آمیز کیا جائے، ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کے درمیان وحدت قائم کی جائے اور ان کے شیراجوں کو منتشر ہونے سے محفوظ کیا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اہم ترین مقصد یہ تھا کہ معاشرے کی اصلاح کی جائے۔ یہ بنیادی مقاصد تھے، اور ان مقاصد میں اولیت نظام تعلیم اور نصاب تعلیم کو تھی، کیونکہ انسان تعلیمی اداروں سے تیار ہوتا ہے، جیسی تعلیم دی جاتی ہے، جیسی تربیت کی جاتی ہے، ویسے افراد تیار ہوتے ہیں۔ جو کیڈر ہمیں بنانا ہے، جو چیلنجز ہمارے سامنے ہیں، جو مسائل منہ کھولے کھڑے ہیں، ہمیں ان کا حل پیش کرنا ہے، ان کا جواب پیش کرنا ہے۔ مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ نام تعلیم کا ہو اور کچھ علوم روایتی طور پر پڑھا دیے جائیں اور انسان کو شریعت کی مختصر سی معلومات حاصل ہو جائیں، یا بہت کچھ میخ نکالی جائے جس کا زندگی میں کوئی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال تحریک ندوہ اس مقصد کے لیے قائم کی گئی تھی، اور مولانا مونگیری رحمۃ اللہ علیہ نے جو خاکہ پیش کیا تھا، افسوس یہ ہے کہ اس خاکے پر آج تک عمل نہیں ہوا، اور پھر علامہ شبلی نعمانی نے جو اس خاکے میں رنگ بھرنے کے لیے تجاویز پیش کی، اور اپنے معتمدی تعلیم کے دور میں جو اصلاحات کی، افسوس یہ ہے کہ کچھ ایسے افراد ندوے کی انتظامیہ میں رہے جن کے دماغ بڑے محدود اور جو روایتی قسم کے لوگ تھے، مقلد جامد، انہوں نے نہ تو مولانا مونگیری کے خاکے کا لحاظ رکھا اور نہ شبلی نعمانی کی اصلاحات پر توجہ دی۔ شبلی نعمانی کا اصرار تھا کہ
انگریزی پڑھائی جائے، اس طرح کے اچھے سے اچھے گریجویٹ تیار ہو، سنسکرت پڑھائی جائے تاکہ ہم اچھی طرح سے ہندوؤں سے واقف ہوں، ان کو خطاب کر سکیں، ان کی مذہبی کتابوں کو بھی سمجھیں، ان کے درمیان دعوت کا کام کریں۔ ہندی پڑھائی جائے جو ظاہر ہے کہ اس وقت ملک میں اتنی پھیلی ہوئی نہیں تھی اور وہ سرکاری زبان نہیں تھی، لیکن انہوں نے بہرحال ہندی اور سنسکرت اور انگریزی پر توجہ دلائی۔ اور ظاہر ہے کہ سائنس اور جنرل نالج یہ تو لازمی معلوم علوم تھے جن کو پڑھایا جانا تھا۔ تو یہ جو ندوے کی تاسیس کے دور میں خاکہ طے کیا گیا، افسوس ہے کہ اس پر عمل نہیں ہوا۔ ایک پہلو پر تو توجہ ہوئی کہ عربی زبان کا ایک نصاب تیار کیا گیا اور عربی زبان پر زیادہ سے زیادہ توجہ دی گئی، لیکن جتنی توجہ عربی زبان پر دی گئی تھی، اگر اس کی آدھی توجہ بھی انگریزی پر، ہندی پر، سنسکرت پر، سائنس پر دی جاتی تو آج بہت اچھے گریجویٹس ہمارے درمیان تیار ہو جاتے اور وہ ملک کے مسائل پر بھی پوری قدرت کے ساتھ گفتگو کرتے اور غیر مسلموں کو خطاب کرتے کہ ان کے اندر صلاحیت ہوتی۔ دراصل یہ ایک کمی تھی جو چلی آ رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر 1980 سے مجھے ایک توفیق عطا فرمائی میں جو بھی نسلیں 1980 کی بعد تیار ہوئی وہ اس کی شاہد عدل ہے کہ کلیت الشریعہ کا نظام الحمدللہ ریاض سے آنے کے بعد میں نے تیار کیا اور اس کے نصاب کو بھی عربی زبان میں نئی شکل میں تیار کر کے پیش کیا، اس کو طبع کرایا اور اس کے ایک ایسے نظام کو ڈھالنے کی کوشش کی کہ عالمیت کی سند BA لیول کی ہو اور فضیلت کی سند MA لیول کی ہو۔ پھر آگے چل کر میں نے ندوے سے عادل امین حرازی یمانی کو ڈاکٹریٹ کرایا، یعنی ندوے سے ڈاکٹریٹ کی سند دی گئی اور اس کو تکمیل کا عنوان دیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ معہد الدعوہ کا جہاں تک تعلق ہے، حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جو اردو میں نصاب تیار کیا، نظام تیار کیا، وہ میرے حوالے کیا تھا کہ میں اس کا عربی میں ترجمہ کروں اور اس کو نظام اور نصاب کے ساتھ تیار کر دوں۔ الحمدللہ وہ کام بھی کیا اور اس معہد میں ابتدائی دور میں تدریس کا فریضہ انجام دیا۔ اور جہاں تک تعلق ہے المعہد العالی للقضاء والافتاء کا، تو وہ تو جمعیت شباب الاسلام نے قائم کیا، شہر میں دارالقضاء قائم کیا اور پھر ندوے کی انتظامیہ سے اجازت لے کر دارالقضاء کو ندوے میں منتقل کیا، پھر اس کو المعہد العالی للقضاء والافتاء کی حیثیت دی گئی اور میں ہی اس کا ڈائریکٹر رہا۔ اور جہاں تک تعلق ہے کلیت الدعوہ کا، وہ تو میرے لیے قائم کیا گیا اور مجھے اس کا امیر بنایا گیا۔ تو یہ بہرحال اللہ کا فضل و کرم ہے کہ کلیت الشریعہ ہو یا المعہد العالی للدعوہ ہو یا المعہد العالی للقضاء والافتاء ہو یا کلیت الدعوہ ہو، ان سب میں بنیادی طور پر جو کام کرنا تھا اس کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی، لیکن جو اصلاحات شروع سے ہونی ضروری تھی ابتدائی درجات میں اور ثانوی درجات میں مسلسل باصرار یہ کہتا رہا انتظامیہ کے ذمہ داروں سے کہ ہمارا جو ابتدائی نظام ہے اس کو ایک پرائمری اسکول کی طرح ہونا چاہیے اور ثانوی نظام سیکنڈری اسکول کی طرح ہونا چاہیے، اور ہمارے یہاں نظام تعلیم میں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہائی اسکول لیول تک طلباء کی تعلیم ضرور ہو جائے۔ اور پھر میں نے اس موضوع پر جب کتاب لکھی کہ ہمارا نصاب تعلیم کیا ہو، تو میں نے مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی تحریرات کے ذریعے سے یہ بات سمجھائی کہ وہ حضرات بھی اسی کے قائل تھے کہ ضرورت اس کی ہے کہ ہائی اسکول لیول تک ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ یکساں پورے عالم عربی میں الثانویہ العامہ سے تمام طلبہ پڑھتے ہیں، دینی مضامین بھی پڑھتے ہیں اور اس کے بعد وہ کسی فیکلٹی میں جاتے ہیں، کوئی کلیت الشریعہ میں جاتا ہے، کوئی کلیت الطب میں جاتا ہے، کوئی کلیت الہندسہ میں جاتا ہے۔ تو الثانویہ العامہ کے بعد یعنی جو سیکنڈری ایجوکیشن ہے، ہائی اسکول لیول کی جو ایجوکیشن ہے، اس کے بعد پھر وہ کسی کالج کو اختیار کرتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ اس نظام کو ندوے میں اختیار کیا جاتا، لیکن
بہرحال میں افسوس ہی کر سکتا ہوں کہ اس کو نہیں اختیار کیا گیا. تو پھر میں نے جب نصاب تعلیم اور نظام تعلیم پر گفتگو کی اور کتاب لکھی اور تحریک ندوہ کو اثر نو برپا کرنے کی کوشش کی، تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ میں ایک ادارہ بڑی وسیع اراضی پر ایسا قائم کروں کہ جس کو میں ایک اسلامک یونیورسٹی کی شکل دے سکوں. تو میں نے جامعہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ملی آباد کی تحصیل میں قائم کیا، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ تحریک ندوہ کو برپا کیا جائے، وہ تحریک ندوہ کے خلا کو پر کرے، وہ تحریک کے جو ایک طرف اصلاح معاشرہ کا کام کرنے کے لیے وجود میں لائی گئی اور شیرازہ بندی کے لیے امت مسلمہ کی تیار کی گئی، اور تعلیم کی اور نظام تعلیم کی اور نصاب تعلیم کی اصلاح کے لیے وہ تحریک برپا کی گئی. اگر وہ مرکز میں کمزور پڑ گئی ہے یا وہاں عمل نہیں ہو پا رہا ہے، تو میں نے جامعہ سید احمد شہید میں اس کا تجربہ شروع کیا اور بہت سی اصلاحات کی. اور حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر سال ہمارے جلسے میں جب شریک ہوتے تھے تو بڑے جوش و خروش سے خطاب فرماتے تھے، اور انہوں نے تحریری طور پر یہ لکھا کہ مجھے تحریک ندوہ کے جو ادارے ہیں، ندوے کی جو شاخیں، ان میں جو سب سے زیادہ عزیز ہے اور جو میرے دل کے قریب ہے وہ جامعہ سید احمد شہید. تو مولانا چونکہ یہی چاہتے تھے کہ جو اصلاً مولانا منگیری مولانا شبلی کا نظام تھا اسے برپا کیا جائے. جب میں نے تفصیل کے ساتھ اس کو اپنی کتاب ہمارا نصاب تعلیم کیا ہو میں پیش کیا، تو مولانا نے اس پر مقدمہ لکھا، بڑی خوشی کا اظہار کیا، مکمل تائید کی اور باقاعدہ وصیت کی کہ اہل مدارس کو چاہیے کہ اس نظام کو اختیار کریں. تو اس سے بات سمجھ میں آئی کہ جو مولانا چاہتے تھے وہ ان کے دور نظامت میں بھی اس لیے نہیں ہو سکا کہ جو عملہ تھا اس عملے نے اس پر پوری توجہ نہیں دی اور اس رخ پر وہ کام نہیں کر سکا. اب آج جو اس وقت صورتحال ہو رہی ہے، یہ حکومت کی طرف سے جو جائزہ لیا جا رہا ہے، چیکنگ کی جا رہی ہے اداروں کی، دینی مدارس کی، ان کے نظام تعلیم کی، نصاب تعلیم کی، طلبہ کے حالات کی اور ان کے فنڈ کی، یہ ساری جو باتیں زیر تحقیق ہیں، ان کے بعد بڑی شدت کے ساتھ اہل مدارس نے دباؤ محسوس کیا. اور میں بہرحال اہل دیوبند کو داد دیتا ہوں کہ جب مسئلہ ہندی کا سامنے آیا، انگریزی کے سامنے آیا، تو دیوبند نے اس معاملے میں ایسی پہل کی کہ جو مرکز المعارف ہے وہ دیوبند نے قائم کیا، اور انگریزی میں دیوبند کے فضلاء اس طرح تیار کیے گئے. اس میں عمر گوتم صاحب کی بڑی کوششیں ہیں، مولانا بدر الدین اجمل صاحب کی بڑی کوششیں، اور میں پہلے دن سے ان کوششوں میں شریک رہا. دلی میں جو مرکز قائم ہوا، ممبئی میں جو مرکز قائم ہوا، میں وہاں جاتا رہا اور طلبہ کو خطاب کرتا رہا. تو وہاں سے جو ٹیم تیار ہوئی وہ ایسی ہوئی کہ ایک طرف قاسمی ہے، دوسری طرف وہ انگریزی کے رائٹر بھی ہیں، وہ انگلش میگزین نکالتے ہیں. ایک ٹیم ایسی تیار ہوئی. یہ کام بہرحال اصل تو ندوے کو کرنا چاہیے تھا. ندوے کی طرف سے انگریزی کا ایک پرچہ نکلتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ندوی فضلاء نہیں نکالتے ہیں. بعض ندوی فضلاء بھی اس کی فکر کرتے ہیں اور ان کے اندر کی صلاحیت ہے وہ بتا بھی لیتے ہیں. تو آج کی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، جس میں دیوبند کی طرف سے مولانا ارشد مدنی صاحب نے یہ اعلان کیا کہ اب ہم ہائی اسکول کو لازمی قرار دیں گے، اور مولانا محمود مدنی کی بھی جو کوششیں چل رہی ہیں کہ تمام مدارس کے اندر وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ڈسٹینس ایجوکیشن کا ابھی سسٹم چل رہا ہے سرکار کی طرف سے، جس کے ذریعے سے مدارس کے طلبہ ہائی اسکول کر سکتے ہیں، اس کو تو انہوں نے بہت سے مدارس میں شروع کر دیا ہے جن کا جمعیت کے ساتھ تعلق ہے. اور مولانا ارشد صاحب نے بہت بڑا فیصلہ کیا، تاریخی فیصلہ کیا کہ اب دارالعلوم دیوبند میں بھی ہائی اسکول کی تعلیم لازم ہو جائے گی. ایسے موقع پر ندوۃ العلماء کی طرف سے جو بات آنی چاہیے تھی وہ اس سے بہت آگے کی آنی چاہیے تھی کہ صرف ہائی اسکول نہیں، ہم انٹر بھی کرائیں گے، ہم بی اے کے لیول تک بھی پہنچائیں گے. اور جہاں تک شرعی علوم ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ ایک طالب علم قرآن کا ترجمہ بھی پڑھ لے اور اس کی متوسط تفسیر پڑھ لے اور منتخب حدیثیں
ضروری نہیں کہ کتب ستہ پوری پڑھائی جائیں، دہرائی جائیں، بھاری بھرکم نصاب بنایا جائے. پورے عالم عربی میں کہیں پر کتب ستہ کا لمبا چوڑا درس نہیں ہوتا. ایک روایتی تقلیدی بات ہے، اس میں اس کا علم سے تعلق نہیں ہے، روایت سے تعلق ہے. تو منتخب احادیث کا درس ہونا چاہیے اور فقہ کے مسائل کے بھی تکرار نہیں ہونا چاہیے. اس طرح ہونا چاہیے کہ جو ابواب پڑھائے جا چکے ہیں ان کے بعد کے ابواب پڑھائے جائیں، اور زیادہ تر وہ ابواب جن کا تعلق آج کے دور سے ہے ان پر توجہ دی جائے. بار بار کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الصوم کو دہراتے رہنا، ان پر بحثیں کرنا اور اناف و شوافے کے اختلافات پر بڑی لیدیں کرنا، یہ فضول بکواس ہے جس کی ادنا ضرورت نہیں ہے. اور اس کے علاوہ ندوے میں تو خیر نہیں، لیکن جہاں فلسفے کی اور منطق کی ڈھیر سی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان کو چاہیے کہ یونانی منطق کو چولہے میں ڈال دیں اور اسلامی منطق، قرآنی منطق، نبوی منطق کو پڑھیں اور پڑھائیں. تو بہرحال اصلاحات بہت سی کرنی ہے. طلبہ میں اس وقت زیادہ بے چینی، بہت یعنی 3-4 سال سے طلبہ میں جو بے چینی وہ سب دیکھ رہے ہیں. طلبہ کے اندر جو ہیجان پیدا ہوا اور ندوے انتظامیہ نے جو ساتھیاں کی جن کی بنیاد پر طلبہ میں ایک طرح کی بغاوت سی پیدا ہو گئی، جس کو میں نے کنٹرول کیا اور طلبہ سے کہا کہ تم لوگ صرف دعا کرو، کوئی بھی ایسا ایکشن نہیں ہونا چاہیے جس سے ادارے کو نقصان پہنچے. لیکن طلبہ میں بے چینی، اور ایک بڑی تعداد طلبہ کی ایسی رہی جو اسی بے چینی کے عالم میں ندوے سے دور کر دیے گئے، محروم کر دیے گئے، ان کے داخلے نہیں لیے گئے، اور ایک ایسا نظام بنایا گیا بالکل بے وقوفانہ کہ جو عالیہ رابعہ سے فارغ ہو وہ تکمیل کے درجے میں جائے گا، پھر وہ فضیلت کے درجے میں جائے گا. یہ ایسی فضول بات ہے کہ جو بھی اس کو سنے گا اسے تعجب کرے گا کہ تکمیل آخری چیز ہوتی ہے. اور میں نے ڈاکٹریٹ کو تکمیل کا مرحلہ قرار دیا تھا، اور اسی مرحلے میں عادل یمانی صاحب کا ڈاکٹریٹ کا رسالہ منظور ہوا تھا. تو تکمیل جو ہے وہ آخری لفظ ہے، اس کے بعد پھر نقص نہیں پیدا کیا جاتا. تو جہاں تک تعلق ہے عالیہ رابعہ کا، وہ بی اے کے لیول کا درجہ ہے، اس کے بعد فضیلت کے 2 درجے ہیں جو ایم اے کے لیول کے ہیں، اور اس کے بعد مرحلہ تکمیل کا آتا ہے جو ڈاکٹریٹ کے لیول کا ہے اگر ڈاکٹریٹ کا نظام شروع کیا جائے. تو بہرحال یہ سب ندوے کو کرنا چاہیے تھا، جو نہیں کر رہا ہے. ندوہ ٹھس ہو گیا ہے، تحریک مر چکی ہے. اب جہاں تک تعلق ہے جامعہ سید احمد شہید کا، الحمدللہ اس میں جو اصلاحات کی گئی کہ درجہ دوم سے عربی زبان شروع کی جاتی ہے، ندوے میں ششم سے شروع ہوتی ہے، اور ایک ترتیب کے ساتھ ہندی زبان، انگریزی زبان، اور پھر اس کو عالیہ رابعہ یعنی عالمیت کے کلاس تک انگریزی بھی پڑھائی جاتی ہے، سائنس بھی پڑھائی جاتی ہے، جنرل نالج بھی پڑھائی جاتی ہے، میتھ بھی پڑھایا جاتا ہے. اور سرکار کا جو نصاب NCERT کا ہے وہ ہمارے یہاں 25-30 سال سے ماشاءاللہ جاری ہے. لہذا اگر باقی اہتمام کے ساتھ طالب علم اس کو پڑھ لیتا ہے تو وہ ایک عالم بھی ہوتا ہے، اور عالم کے ساتھ ساتھ وہ ایک گریجویٹ بھی بن جاتا ہے. اور اگر وہ اپنی اچھی استعداد انگلش میں اور ہندی میں پیدا کر لے تو وہ ایک اچھا داعی مبلغ بن سکتا ہے. تو بہرحال افسوس یہ ہے کہ ندوے میں ایک ایسا گینگ رہا جو ہمیشہ جامعہ سید احمد شہید میں کوئی نقص نکالتا رہا، کوئی نہ کوئی عیب نکالتا رہا. جو اصلاحات کی گئی ندوے میں قبول نہیں کی گئی، اور جہاں وہ اصلاحات ہوئی ان کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ ایسی بات کرتا رہا جس میں مذمت کا پہلو ہو. تو یہ ساری باتیں وہ تھیں جو کوئی ناکام نظام اختیار کرتا ہے، اور اس میں ایک ایسا ٹولہ بن جاتا ہے جس کے مفادات وابستہ ہو جاتے ہیں، جو اپنے مفادات کے چکر میں ادھر ادھر کی باتوں میں لگاتا ہے. میں طلبہ سے یہ کہوں گا جو طلبہ بے چین ہیں اور جانتے ہیں کہ ندوے سے فارغ ہونے کے بعد نہ عالم عربی میں اب ان کی کوئی پوچھ ہے، وہاں تو وہ دہشت گرد قرار دیے جا رہے ہیں، مولانا ابوالحسن علی ندوی دہشت گرد قرار دے دیے گئے. تو ندوے کی باہر کوئی پوچھ نہیں ہے، اور ملک میں بھی اب جو ان کی حیثیت ہو سکتی تھی وہ ختم ہو گئی ہے. لہذا ابھی جو ٹیم آئی تھی اس ٹیم کو بڑا تعجب تھا کہ 100 سال سے جو ادارہ ہے اس کو مانیتا حاصل نہیں. یعنی آخر طلبہ کے ساتھ یہ کیا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے. اور مجھے خطرہ ہے کہ جو کمیٹی آئی تھی جس کو بہت اچھی طرح سے گھمایا گیا اور اس کو بتایا گیا، اس کی رپورٹ اچھی نہیں ہوگی، کیونکہ کسی ایسے بڑے ادارے میں طلبہ ایک سرنگ میں سفر کر رہے ہوں اور انہیں ایسی کوئی ڈگری نہ مل رہی ہو جس سے وہ ملک میں
اپنی حیثیت کو، تعلیمی حیثیت کو منوا سکے، تو یہ اچھا نہیں ہے۔ اس لیے بہرحال میں طلبا سے کہوں گا کہ ندوے ہی کی تحریک کے لیے اور ندوے کے نظام کی اصلاح کے لیے جامعہ سعید احمد شہید کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، اور ایک ٹولہ ہے جو شروع سے اس کی مخالفت کرتا رہا۔ لہذا طلبا کو چاہیے کہ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بی اے کی تعلیم حاصل کریں، ایم اے کی کریں، آگے بڑھیں، تو ان کو پھر جامعہ آنا چاہیے، وہاں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جامعہ پوری دنیا کی اسلامی یونیورسٹی کی جو تنظیم ہے منظمۃ الجامعات الاسلامیہ، جس کا مرکز مراکش میں تھا، اس میں ممبر ہے۔ بہت پہلے میں نے اس کی ممبرشپ حاصل کی۔ اس طرح جامعات اسلامیہ کی تنظیم کی ہماری جامعہ ممبر ہے۔ جامعہ کی منظوری میں نے ترکی کی یونیورسٹیوں سے کرائی، ملیشیا کی یونیورسٹیوں سے کرائی، انڈیا میں جو یونیورسٹیز ہیں ان میں بھی ہماری ڈگری منظور شدہ ہے، اور اس کے علاوہ میں نے سیریا میں بھی طلبا کو بھیجا، اور سوڈان بھیجا، اور مصر میں بھی ازہر میں ذمہ داروں سے باتیں کی۔ تو اس اعتبار سے جن مواقع کی عالمی سطح پر ضرورت ہے اور مقامی سطح پر ضرورت ہے، یہ مواقع الحمدللہ ہمارے یہاں موجود ہیں، ان کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ بات طلبا کو سمجھنے کی ہے کہ کہاں ان کو شرعی علوم اور عصری علوم اس طرح ملیں گے کہ دونوں صلاحیتیں ایک ساتھ ان کے اندر پیدا ہوں گی۔ ندوے کی بہرحال اصلاح میں 40 سال کرتا رہا، لکھتا رہا، بولتا رہا، تقریریں کرتا رہا، اور پورا نظام اللہ کے فضل سے کلیت الشریعہ کا ڈھالا، کلیت الدعوہ کا ڈھالا، اور المعہد العالی للقضاء والافتاء کا، اور المعہد العالی للدعوہ کا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس پر ظاہر ہے کہ اللہ گواہ ہے، اور جو جانتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، اگرچہ وہ نہ بولتے ہوں یا خدا نخواستہ جھوٹ بولتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ بہرحال حق کو سمجھنے کی اور اس کو کہنے کی اور اس کا اتباع کرنے کی توفیق عطا